السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں سیرت النبی کانفرنس کا یہ خوبصورت پنڈال سجانے پر اپنے محترم بھائی رانا اشفاق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پر ہمارے قائدین، مفکرین، علماء کرام موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں بولنا جسارت سمجھتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہر دن، ہر پل، ہر واقعہ، ہر فیصلہ یہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے دنیا میں بھیجا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت فرد سے لے کے بحیثیت ملک تک، بحیثیت ریاست تک، ان سارے پہلوؤں کو، ان تمام گوشوں کو ہم نے اگنور کیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج ہم اپنے ملک کے اندر اتنے مسائل کا شکار ہیں کہ جس سے پوچھ لو وہ بندہ ہی شکایات کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی اپنے کاروبار کی شکایت کرتا ہے، کوئی اپنی مالی پریشانیاں بتلاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کی بات کرتا ہے، تو پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ یہاں پہ بھی یہی کوتاہی ہوئی۔ عزیز بھائیوں، ہمارے سامنے بڑا خوبصورت ایک پیارے نبی علیہ السلام کا یہ گوشہ موجود ہے، ایک شاندار سیرت موجود ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو انشاءاللہ ان مسائل سے نکلا بھی جا سکتا ہے، ان مسائل کو اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو گوشہ ہے، ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلو شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی محنت کے ساتھ ایک جماعت تیار کی، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ اس میں مشکلات پہ صبر، اس میں کئی طرح کے معاملات، آپ نے اپنی جماعت کو تیار کیا، ہجرت کی، اور ان ماہ و سال کے اندر وہ افراد تیار کیے جنہوں نے آپ کے ساتھ پھر مال و اموال چھوڑ کے، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ہجرت کی، قربانی کی بنیاد پر ہجرتیں کر کے آپ مدینہ تشریف لائے۔ اور مدینہ پہنچ کر آپ نے ریاست مدینہ، جس کا بڑا چرچا سنتے ہیں کہ جی یہ ریاست مدینہ، لیکن اس کی تشکیل کیسے ہوئی، یہ ریاست بنی کیسے، اس کے خد و خال کیا تھے، کاش کہ ہم اس پہ غور کر لیتے تو آج ہم ان مسائل سے ضرور نکلتے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کے سامنے جو چیلنجز تھے، بڑے بڑے جو مسائل تھے، ان میں بڑا مسئلہ معیشت کا تھا۔ اور بالکل آج کی طرح اس وقت بھی معیشت کو یہودیوں نے جکڑا ہوا، یہودیوں نے پورا ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ مدینے کا ہر شخص
پائی پائی کے لیے ان کا محتاج ہوتا. ایک ایسا میکنزم طے تھا ان کا کہ کوئی بندہ مدینے کے اندر کوئی ان کے پیرالل کوئی سسٹم نہ بنا سکے اور کوئی اس سے نکلنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس نظام میں جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, آپ نے آ کے اس نظام کو کیسے توڑا, اس کے بالکل پیرالل کیسے نظام کو کھڑا کیا. میرے محترم بھائیوں, اگر پاکستان میں یہ نظام کھڑا ہو جائے تو یقین کیجئے کوئی IMF پاکستان میں یہ اپنے پنجے گاڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ جو اس کی بنیاد کے اوپر اس قدر شدید عوام پاکستان پہ پابندیاں اور یہ مشکلات, انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہوتی نظر آئیں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اپنے جو صحابہ اکرام تھے, مدینہ میں رہنے والے انصار کو بلایا کہ بھائی آؤ, آپ کے یہ مہاجر بھائی آئے ہیں, ان کے مال موال نہیں ہیں, یہ قربانیاں دے کے آئے ہیں, آؤ ان کے ہاتھ تھامو. اور بھائی بنا دیا, ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا. جس کے پاس مال تھوڑا ہے اس کو بھائی بنا دیا, جس کے پاس مال زیادہ ہے کاروبار والوں نے سنبھال لیا ان کو جو لٹے پٹے آئے تھے کہ بھئی میرے یہ 2 گھر ہیں, ایک آپ لے لیجئے. ایک صحابی نے تو کمال ہی کر دیا, فرمانے لگے میری 2 بیویاں ہیں, آپ پسند کر لیجئے, ایک کو میں طلاق دیتا ہوں, آپ اس کو بیوی بنا لیجئے. میرے محترم بھائیوں, یہ وہ طاقتور نظام ہے کہ جس کو ہمارے مسلمان نہیں سمجھ سکے. یہ وہ انسانوں کو سنبھالنے والا, انسانوں کو ملانے والا, انسانوں کا سوچنے والا, انسانوں کو جوڑنے والا یہ وہ نظام ہے. بدقسمتی سے انفراسٹرکچر کے بت تو ہم پوچھتے ہیں, ہم نے بڑے بڑے ادارے صرف اس لیے بنا لیے کہ باہر کے اداروں سے ڈیل کیسے کرنے. ہم نے اسٹیٹ بینک کا کام صرف یہ رکھ دیا کہ سودی قرضے لینے کے اوپر لابنگ کرو, وہ سسٹم بناؤ. اس کے علاوہ ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا کہ جس سے ہم اس نظام سے باہر آئیں, اور یہی وجہ آج ہر پاکستانی وہ پریشان ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ گوشہ طویل تر موضوع ہے. یقیناً یہ اتنا نہ وقت ہے, آپ کبھی پڑھیے گا کہ کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے کلچ سے کس محبت کے ساتھ, کس پیار کے ساتھ مسلمانوں کو باہر نکالا. اور پھر میثاق مدینہ یہ وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے, ایک ایسا تھیسس ہے کہ یہ ایسی بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ جس میں کیا ہمارے ملکوں کی داخلہ کی پالیسیاں, کیا خارجہ کی پالیسیاں, کیا دفاعی اداروں کی پالیسیاں, ہر چیز واللہ ان چند سطروں کے سامنے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. جو وہ بنیادیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فراہم کی تو یہ ریاست مدینہ بنی. اس سے پہلے معاشرے کی ایک تشکیل کی گئی, انسان تیار کیے گئے لوگوں کی تربیت کر کے, اور پھر وہ مدینے کی ریاست آئی جس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس بستی کی طرف جانے کا حکم ہوا جو باقی بستیوں کو کھا جائے گی. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کیسے معیشت کھڑی ہوئی قادسیہ کے جنگوں کے بعد, جب مدائن کے قلعے, جب روم و ایران کی سلطنتیں گریں, اللہ نے کیسے معیشت کو طاقتور کر دیا. تو میرے محترم بھائیوں, مسائل سے نکلنے کا حل یہی سیرت النبی ہے. آئیے اس کے اوپر غور بھی کریں, اس کو پڑھیں بھی اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں. بہت شکریہ جی.